السلام علیکم دوستو، میں حکیم شہباز بلوچ۔ اچھا دوستو، آج میں آپ کو ٹائیفائڈ کا نسخہ دے رہا ہوں، جو کہ جس کو پرانا ٹائیفائڈ ہو، آپ کو یہ نسخہ لایا ہوں جو کہ بہت ہی قیمتی اور بے ضرر ہے۔ 8 دن میں انشاءاللہ اپنا ٹیسٹ کرا لینا۔ تو دوستو، یہ جو چیز ہے، یہ جو میں دے رہا ہوں، اس کو ہمارا جگر ایکسیپٹ کرے گا، اور جگر کے اندر کی بیماریاں جو وائرس ہے اس کو یہ 8 دن میں کلا کما کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو دوستو، آتے ہیں اب نسخے کی طرف۔ تو نسخہ یہ ہے، انجیر۔ یہ سب چیزیں آپ نے برابر برابر وزن میں لینی ہیں، ٹھیک ہے؟ انجیر، گلو لکڑ۔ انجیر آپ لے لیں 2 تولے یا لے لیں 5 تولے۔ 5 تولے انجیر لے لیں، 5 تولے گلو لکڑ لے لیں، 5 تولے آپ نے لے لینی ہے کاسنی، یہ پڑی ہے، اور 5 تولے گاؤ زبان، 5 تولے اناب، اور 5 تولے اجوائن۔ یہ ساری چیزیں آپ نے لے کر نیم کوب کر لینا ہے، یعنی کہ کوٹ لینا ہے، نیم کوب کر لینا ہے، زیادہ آٹا نہیں کرنا۔ اب آپ کے پاس آپشن 2 ہیں۔ 1 چمچ بڑا، یعنی کہ 1 سے 1.5 تولہ اگر رات کو پانی میں بھگو کے ان پورے اجزاء کو پیس کے ڈبے میں بند کر لیں، 1 چمچ بڑا کھانے والا ہوتا ہے، وہ بھر کے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دیں۔ صبح جب اٹھیں ناشتہ کر کے وہ پانی پئیں چھان کر۔ اب یہ آپشن آپ کے پاس آ گیا۔ اگر آپ یہ بھی نہ کریں تو رات کو 1.5 کپ پانی کھانے کے بعد 1.5 کپ پانی میں وہی 1 چمچ ڈال کر اس کا قہوہ بنائیں، قہوہ بنا کے اس کا پانی چھان کر پئیں، قہوہ ٹائپ۔ آپ کے پاس آپشن 2 ہے، دن میں 1 مرتبہ کام کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صبح بھی پئیں شام کو پئیں، نہیں، دن میں 1 مرتبہ لیں۔ اگر رات کو بھگو کے رکھیں تو ناشتے کے بعد پانی پی لیں۔ اگر یہ نہ کرے تو رات کو قہوہ بنا کے پئیں، کیونکہ اس کے جوہر بھی آ جائیں گے۔ اگر قہوہ بنائیں گے، بوائل کریں گے تو جوہر بھی آ جائیں گے۔ ایک طریقہ کرنا ہے، دونوں طریقوں میں سے ایک طریقہ اپنانا ہے، جو بھی اپنائیں۔ تو اس کے بعد 8 دن میں انشاءاللہ اپنا ٹیسٹ کرائیں، آپ کا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ میں کافی سارے لوگوں کو بتا چکا ہوں یہ چیزیں، یہ طب نبوی کا نسخہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، آپ نے 1 چمچ رات کو، دودھ تو آپ پی نہیں سکیں گے، بادی کرے گا، کیونکہ ٹائیفائڈ میں زیادہ تر افیکٹڈ ہوتی ہے آنتڑیاں اور میدا۔ تو آپ نے خمیرہ مروارید لینا ہے، خمیرہ مروارید 1 چمچ کسی بھی ٹائم کھانے کے بعد یا ناشتے کے بعد لے سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔